مینو شافیاں دے انہاں دکھ نہیں، حنفی تے بریلوی دو گروہ نے، آخری درجے تے بے وقوف نے۔ او دی وجہ انہاں نو پوچھو پہ حنفی کہلائے، حنفی بریلوی اور دیوبندی حنفی تے بریلوی حنفی، کیوں جی بریلوی دا کی مانا؟ بریلوی دا کی مانا یعنی بے وقوف، یعنی بریلوی اور حنفی یہ دو اور انہاں دعا نے اپنے آپ نو کہلایا حنفی۔ حنفی کیوں کہلایا؟ امام دا نام ہے نعمان، تے چاہیدہ ہے نعمانی، مالکی کہلائے امام شافی کہلائے امام شافی، حنبلی کہلائے امام احمد ابن حنبل، اور تو کیوں کہلائے حنفی؟ حنفی کیوں کہلائے بے وقوفا؟ حنیفہ وہ دی کڑی ہے بھئی اپنا مذہب دے شریعت چوکے کڑی دی چوری چلا دے۔ آپ نے اس کی گفتگو سن لی ہے، غیر مقلدی سے امام المناظرین کہتے ہیں، سلطان المناظرین کہتے ہیں، اہل حدیث اپنے مسلک کئی سے سب سے بڑا مناظر کہتے ہیں، لیکن اس کے علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ الف کو کلی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے جناب یہ جو حنیفہ تھی یہ امام اعظم کی بیٹی کا نام ہے، اور یہ دیوبند مسلک والے بریلوی مسلک والے اپنے مسلک کی نسبت امام اعظم کی بیٹی کی طرف کر رہے ہیں۔ تم نے اپنے مسلک کو اٹھا کر امام کی بیٹی کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اپنا علم اپنے پاس رکھ، ذرا مطالعہ کر، ذرا اپنا علم وسیع کر، پھر ہمارے سامنے آ، پھر ہمارے اوپر بات کر، پھر امام ابو حنیفہ کے اوپر بات کر۔ اور میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ جتنی بھی باتیں امام صاحب کی طرف غلط منسوب کرتے ہیں وہ ان کی جہالت پر مبنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تجھے اگر پتہ نہیں ہے آپ میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے دکھاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کتاب لکھی گئی جس کا نام الخیرات الحسان ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، عربی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 23 کے اوپر لکھا ہے لا یعلم لہ ولد ذکر ولا انثی غیر حماد۔ میاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جسے حماد کہا جاتا ہے۔ حماد کے علاوہ نہ حضرت کی مذکر اولاد تھی نہ مؤنث اولاد تھی۔ میں نے کہا جب حضرت کی اولاد نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے تو حنیفہ تو نے کہاں سے نکال لیا بیٹی؟ میں نے کہا کچھ شرم و حیا سے کام لے، علم سے کام لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اسی صفحہ نمبر 23 کے اوپر لکھتے ہیں، فرمایا امام صاحب کو امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں حنیف کہتے ہیں الحنیف الذی مائل الی الدین الحق۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو دین حق کی طرف مائل ہو، جو باطل سے کٹ کر حق کی طرف آ جائے اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کو بھی ابو حنیفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ حنیف والا ہے، دین حق والا ہے۔ میں نے کہا امام اعظم کو ابو حنیفہ کہنے کی حقیقت یہ ہے تو نے اور سمجھ لی ہے، ہمیں حنفی کہنے کی حقیقت یہ ہے تو نے اور سمجھ لی ہے۔